دنیا تبدیلی کا نام ہے اور عالم میں تبدیل ہو رہا ہے، یا فطرت کا قانون اور قدرت کا قانون ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن موجودہ اسپین اور سابقہ اندلس، جس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی ہے، لیکن جب 1492 کے اندر اسپین سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس کے تقریباً 100 یا 120 سال کے اندر اسپین سے مسلمانوں کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انگریز نے قبضہ کیا تو انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کا وجود نہیں مٹا سکا۔ ان دونوں کے اوپر کبھی شاید ہم نے غور نہیں کیا کہ وجہ کیا تھی کہ اسپین سے اسلامی حکومت کے خاتمے کے ساتھ مسلمانوں کا وجود بھی مٹ جاتا ہے، لیکن ہندوستان سے اسلامی حکومت کے خاتمے کے باوجود بھی مسلمانوں کا وجود نہیں مٹتا۔ اس پر شاید ہم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ لیکن ایک اور چیز جو فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسپین میں جس وقت اسلامی حکومت ختم تھی اور مسلمانوں کو مٹایا جا رہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ پوری دنیا میں مسلمان زوال کا شکار تھے۔ باقی دنیا میں مسلمان عظیم طاقت کے طور پر ابھر رہے تھے۔ 1553 کے اندر عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ مشرقی یورپ اور افریقہ تک خلافت عثمانیہ قائم ہو چکی تھی۔ مصر کے اوپر غلام خاندان کی طاقتور حکومت قائم تھی۔ ایران عباسی خلفاء کے زیر تسلط تھا۔ ہندوستان کے اوپر مغلیہ خاندان کی عظیم طاقتور مسلمان حکومت قائم تھی۔ لیکن ان تمام ممالک کی یہ عظیم مسلح افواج میں سے کوئی ایک بھی ہسپانوی مسلمانوں کا تحفظ نہیں کر سکی۔ لیکن جب انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کر کے یہاں کی اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا تو یہ دنیا کی طاقتور مسلمان حکومتیں یا ختم ہو چکی تھی یا اپنی حیثیت کھو چکی تھی۔ لیکن ان حالات میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کا رشتہ اپنے اسلام اور دین سے نہیں کٹا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ ہندوستان کے علماء اکرام تھے۔ اس کا کریڈٹ ان عظیم ہستیوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنوں کے طعنے برداشت کیے، غیروں کا ظلم و جبر برداشت کیا، لیکن مسلمان کا اسلام سے رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ مشہور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں لکھا ہے کہ جب ہم نے مردم شماری کی جس بیس پر پاکستان بنایا کہ یہ فلاں فلاں خطے کے لوگ مسلمان اکثریت میں ہیں، پاکستان بننا چاہیے، تو ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ رشتہ باقی رکھنے میں اس ملا اور مولوی کا کردار رہا ہے جسے غیر مسلم اور دیگر طاقتیں تو اپنا دشمن سمجھتی تھی، لیکن مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ، اور خصوصاً مسلمانوں کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں اختیار کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مولوی یہ مسلمانوں کی ترقی کے مخالف ہیں، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ یہ صرف اسلام سے ان کا رشتہ باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنوں کے طعنے برداشت کیے، غیروں کا ظلم و جبر برداشت کیا، انہوں نے فاقے برداشت کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کا تعلق جو ہے اسلام سے نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس درویشوں نے، ان مسند نشینوں نے ان مدرسوں اور مسجدوں میں بیٹھ کر، چٹائیوں پر بیٹھ کر ایک بڑی سلطنت کی ارتدادی تحریک کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، عیسائی پادری میدان میں اتارے، اور یہ بات صرف آج تک ختم نہیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی اب بھی ہندوستان کے اندر اس وقت جو اونچی ذات کے ہندو لیڈر ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں اور اس بات کو بڑی گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ اسپین سے اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کیا تھا وہاں کے لوگوں نے، اور وہی تاریخ وہ ہندوستان میں اب بھی دہرانا چاہتے ہیں، اور یہاں کبھی لو جہاد کے نام سے اور کبھی گھر واپسی کے نام پر یہ شوشہ اب بھی اٹھتا ہے۔ لیکن اب بھی ہندوستان کے اندر ایسے علماء اکرام موجود ہیں جنہوں نے مسلمان کا اسلام سے رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا، اور جب تک یہ موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن آج بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے بھی کچھ دانشور ٹائپ کے لوگ بڑے تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، ان علماء اکرام کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ان کو انجینئر بھی ہونا چاہیے۔ بات تو بڑی خوشنما نظر آتی ہے، ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر اور انجینئر بن کر اپنی دنیا کو تو خوبصورت بنا لیں گے،
لیکن تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے دین اور اسلام کو تحفظ اور مسلمانوں کو سنبھالا دینے والے اگر یہ قدسی نفوس نہ بچے، اگر یہ مقدس ہستیاں نہ بچی، تو اسپین کے اندر بھی مسلمان آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، تو کیا خبر تو یہاں ہمارے لیے بھی یہی حالات پیدا نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان کی قدر کیا کرو اور ان کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھا کرو۔